آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر محلے میں کوئی بیمار ہے تو آج ہمارے معاشرے کا یہ معاملہ ہے کہ آج ہم اس کو دیکھنے تیار نہیں ہیں۔ کسی مریض کو دیکھنے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتا ہے، کسی کی عیادت کو جاؤ تو مکے کی گلی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں کہ میرے آقا نے آہ کی آواز سنی اور اس آواز کو سنتے ہی آپ رک گئے۔ آپ نے وہ آواز جتنی آپ آگے بڑھ رہے تھے وہ آواز اتنی ہی تیز ہو رہی تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تک پہنچ گئے جہاں سب سے زیادہ آواز آ رہی تھی تو میرے نبی نے اس دروازے پر دستک دی جس دروازے سے آپ کو آہ کی یعنی کہ تکلیف کی سنائی آ رہی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اندر آواز دی، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو اندر سے آواز آئی، اے آنے والے آجا، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میرے نبی اندر تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد میں کیا دیکھا کہ ایک غلام ہے جس کا رنگ کالا ہے اور اس کے سر پر ایک کپڑا رکھا ہے اور ایک چکی رکھی ہے، چکی کا بیٹا اس کے ہاتھ میں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، کیا ہوا؟ تم کون ہو اور کیا کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں امیہ کا غلام ہوں۔ میرے نبی سے پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ یہاں آج تک کوئی مکہ میں کسی کی حال چال نہیں پوچھتا، تم کون ہو، تمہارا کیا نام ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ کہ تمہیں تکلیف کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا میں امیہ کا غلام ہوں اور میرا نام بلال ہے۔ جب اتنا کہا کہ میرا نام بلال ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے بلال تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہا میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اتنا کہا تو میرے نبی نے اپنی مزمل والی چادر کاندھے سے اتاری اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عطا کر دی اور کہا، اے بلال اس کو سر کے نیچے رکھ لو، تم آرام کرو، آج چکی میں چلاؤں گا۔ اس سے پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا، اے بلال جب تکلیف ہے تو چکی کو روک دو۔ کہا میں امیہ کا غلام ہوں، اگر یہ اس کا کام میں نے پورا نہیں کیا تو وہ مجھ پر ظلم کرے گا، مجھ کو مارے گا۔ پھر میرے نبی نے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا، اب میرے آقا نے وہ چکی کا بیٹا ہاتھ میں لیا اور چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہٹیے، چکی میں چلاتا ہوں، اللہ الصمد۔ میرے نبی نے فرمایا، اے جبرائیل پیچھے ہٹ جا، آج خالی میں چکی نہیں چلانی ہے، اے جبرائیل پیچھے ہٹ جا، آج مجھے خالی چکی کے پارٹ نہیں گھمانے ہیں بلکہ کسی کا دل اپنی طرف کو بھی گھمانا ہے، اللہ الصمد۔ اب میرے مصطفیٰ نے حضرت بلال کا کام کر کے دیا ہے، اللہ اکبر۔ اب میرے مصطفیٰ جانے لگے، اب حضرت بلال کہتے ہیں، اے آنے والے یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے بلال میں کل آؤں گا، میں کل پھر آؤں گا، اپنا نام بتاؤں گا، اللہ الصمد۔ میرے نبی تشریف لے جاتے ہیں، پھر دوسرا دن آتا ہے، پھر میرے نبی کام کرتے ہیں، پھر میرے نبی نے فرمایا، پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے بلال میں نے تیرا کام کر دیا ہے، پھر جانے لگے۔ پھر حضرت بلال نے
اصرار کیا، اے آنے والے یہ تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا انا محمد الرسول اللہ، مجھے اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، پھر میرے مصطفیٰ نے جیسے ہی نام بتایا اور آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام کیا، آپ جانے لگے تو حضرت بلال نے کہا تھا اے اللہ کے رسول، حضرت بلال کا جیسے کام کر کے نپٹے ہیں آپ جانے لگے، حضرت بلال نے کہا اے اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہو؟ ہاتھ بڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ حضرت جبرائیل نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے بلال اپنے پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے بلال اپنے کلمہ پڑھنے کا اعلان مت کرنا، یہ جو مکہ والے ہیں یہ بڑا ظلم کرتے ہیں، اپنا اعلان مت کرنا۔ لیکن پیارے دوستو ہوتا یہ ہے جب عشق ہوتا ہے تو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اب یہ جو بھی کام کر رہے ہیں زبان پر الصلاۃ والسلام علیہ کی صدائیں ہیں، اللہ الصمد، زبان پر نبی نبی کے ترانے ہیں۔ امیہ نے آواز سنی ہے اور وہ میرے نبی کا نام لے رہے تھے، میرے نبی کا نام لے رہے تھے۔ حضرت بلال کہہ رہے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ امیہ نے کہا تو کس کا نام لے رہا ہے بلال؟ کہا میں اپنے محبوب کا نام لے رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت بلال کو باہر لایا ہے کم بخت یہ۔ امیہ نے طرح طرح کا ظلم شروع کر دیا، کوڑے برسانے شروع کر دیے، لیکن حضرت بلال کی زبان پر نبی کے ترانے ہیں۔ عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اللہ الصمد۔ اس کا مقصد نے کیا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھوں پر جو ہے تخت کے دونوں پائے رکھ دیے اور رات بھر سوتا رہا۔ لیکن یہ جیسے ہی صبح اٹھا، جیسے ہی حضرت بلال کے چہرے پر نگاہ پڑی ہے، جیسے ہی حضرت بلال کے چہرے پر نگاہ پڑی ہے، حضرت بلال پکار اٹھے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ کہا اے بلال تجھے تیرے نبی نے کون سی گھٹی پلا دی ہے؟ ارے نبی کا چہرہ تب وہ ہے جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زلف دیکھی ہے، نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اللہ الصمد۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضرت بلال کو عشق چڑھا ہے، جب اتنا کہا ہے طرح طرح کا ظلم کر رہا ہے امیہ، تمام طرح طرح کا ظلم کر رہا ہے، کبھی کوڑے برسا رہا ہے، کبھی گرم ریت پر حضرت بلال کو لٹال رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے، اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ ہوتا کیا ہے پیارے دوستو، یہ امیہ حضرت بلال کو جو ہے طرح طرح کی تکلیف دے رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا گزر ہوا، آپ نے کیا دیکھا کہ بلال پر طرح طرح کا ظلم ہو رہا ہے۔ پھر آپ آقا کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ اے میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے میرے آقا۔ اب میں نے کیا دیکھا کہ امیہ حضرت بلال پر طرح طرح کا ظلم کر رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کوئی مکہ کے اندر ایسا نہیں ہے جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر سن تو صحیح، کوئی ایسا نہیں ہے پورے مکہ میں جو میرے بلال کو خرید سکے۔ اتنا کہنا تھا، ابو بکر صدیق چلنے لگے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ ابو بکر بھی آپ کا ہے، یہ جان بھی آپ کی ہے، آپ نے کہا ہے میں بلال کو خریدنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کچھ حصہ میرا بھی ڈال لینا۔ اب یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیہ کے قریب آئے ہیں، آنے کے بعد میں کہتے ہیں اے امیہ کیا غلام کو بیچ رہے ہو؟ میں غلام کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو امیہ نے کہا اس کو کون خرید سکتا ہے، اس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ وفادار نہیں ہے، یہ تو غدار ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اس بات کو تو چھوڑ دے، یہ بتا قیمت کتنی لے گا؟ کہا میں 100 دینار لوں گا۔ کہا منظور ہے۔ امیہ نے سوچا یار یہ تو 100 دینار میں ہی منظوری کر رہا ہے۔ کہا نہیں میں 200 دینار لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے یہ میرا ہو گیا۔ اس نے سوچا یار یہ تو کم ہو گیا ہے اور بڑھانے لگا۔ کہا نہیں 200 میں نہیں بلکہ 500 دیناروں میں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تیرا سودا مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا نہیں بھائی میں 1000 دینار میں دوں گا، اور ایک گورا یعنی کہ خوبصورت مجھے غلام دینا پڑے گا، 1000 دینار دینے پڑیں گے۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنا تجھے ایک غلام دیتا ہوں، تو مجھے بلال کو دے دے۔ اب جو ہے آپ نے خرید لیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا ہے۔ اور خریدنے کے بعد میں جانے لگے
لگے. امیہ نے آواز دی, اے ابو بکر. امیہ نے آواز دیا, اے ابو بکر سن تو صحیح, میں تو تمہیں بہت بڑا تاجر سمجھتا تھا, میں تو مکہ کے اندر تمہیں سب سے بڑا تاجر سمجھتا تھا, لیکن تم تو بے وقوف نکلے. اللہ الصمد, یہ کہہ کس سے رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابی غار یار ہیں, ارے خلیفہ ہیں, لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تو کیا جانتا ہے جس کو میرے نبی کہہ دیں. ابو بکر 1000 نہیں, اگر ابو بکر کی جان بھی دینی پڑے تو ابو بکر اس بلال کو خریدتا. اللہ الصمد. اتنی کمزور حالت حضرت بلال کی تھی, اس لیے کہ اس نے طرح طرح کا ظلم کیا تھا. لیکن پیارے دوستو, آج ہم کیسے عاشق ہیں, آج ہم نبی کا ماننے تیار نہیں ہیں, اللہ کے نبی کا فرمان ماننے تیار نہیں ہیں, آج ہم نبی کا نام لینے تیار نہیں ہیں. آج ہمیں اتنا وقت نہیں ہے جس نبی کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی ہے, جس نبی کے صدقے میں ہمیں اولادیں ملی ہیں, جس نبی کے صدقے میں آج ہمیں گھر بار ملا ہے, جس نبی کے صدقے میں ہمیں والدین جیسی نعمت ملی ہے. آج ہم اس نبی کی بارگاہ میں آج ہم درود پاک پڑھنے تیار نہیں ہیں. اللہ کی رضا کے لیے ہم نماز پڑھنے تیار نہیں ہیں, قرآن پڑھنے تیار نہیں ہیں. جن کے صدقے میں قرآن ملا ہو, جن کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی ہو, حضرت ابوبکر صدیق حضرت بلال کو نبی کی بارگاہ میں لے گئے اور نبی نے ارشاد فرمایا حضرت بلال کو دیکھ کر, اے بلال کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ, جب آپ نے پوچھ لیا ہے تو سب ٹھیک ہو گیا ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں, واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ایسے ہوتے ہیں نبی کے سچے عاشق, ایسے ہوتے ہیں نبی کے سچے عاشق. آج ہم کیسے عاشق ہیں؟ آج نہ ہم نماز پڑھنے تیار ہیں, نہ قرآن کی تلاوت کرنے تیار ہیں, نہ روزہ رکھنے تیار ہیں. اللہ پاک نے اگر مالدار بنایا ہے, نہ ہم زکات دینے تیار ہیں, نہ ہم روزہ رکھنے تیار ہیں. اللہ پاک نے آج پیسہ دیا ہے, نہ ہم حج کرنے تیار ہیں. یاد رکھو پیارے مسلمانوں, ایسے صحابہ نے نبی کی محبت میں قربانیاں دی ہیں. سمیہ حضرت اٹھا کر دیکھو, اللہ کے نبی کے عشق میں نہ جانے کتنے صحابی نے اپنی جو ہے محبتوں کی قربانیاں دی ہیں. اللہ سمجھ, نبی کی محبت کے خاطر نہ جانے کتنے ظلم سے ہیں, نہ جانے کتنے ظلموں کو انہوں نے سہا ہے. اپنے جسموں پر جو ہے کوڑے بھی کھائے ہیں, پتھر بھی کھائے ہیں, لیکن زبان پر نبی کے ترانہ رہا کرتے تھے, نبی کے ترانہ رہا کرتے تھے. آج بھی حضرت بلال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, سچے پکے عاشق نظر آتے ہیں. حضرت زنیرہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, آج بھی سچی پکی عاشقہ نظر آتی ہیں. حضرت عمار, حضرت یاسر کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, آج بھی اللہ کے نبی کے سچے پکے جو ہے عاشق نظر آتے ہیں. حضرت سمیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, حضرت سمیہ نے سچی پکی عاشقہ گزری ہیں. حضرت تمام اور بھی صحابی ہیں جن کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے. بس گزارش ہے اپنے نبی سے عشق کرو, کیونکہ سب سے بڑی دلیل, سب سے بڑا ایمان ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا عقیدہ ٹھیک ٹھاک رکھے, اور ہم نے جس نبی پر ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت تک, اللہ تعالیٰ ہم جس نبی پر ایمان لائے ہیں, ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے, اللہ پاک جب تک ہماری زندگی رہے, ہم آئے ہیں تو ہم نے کلمہ سنا ہے, جب دنیا سے جائیں تو یہ اللہ ہماری زبان پر کلمہ رہے. اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے محبوب سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.